السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کو غالباً خبر مل گئی ہوگی کہ اس جمعہ کے روز کراچی کے ایک علاقہ سے 25 احمدیوں کو پہلے پولیس نے اپنی تحویل میں لیا، جس کو انہوں نے کہا کہ حفاظتی تحویل ہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے ان 25 افراد کے خلاف ایف آئی آر کاٹ دی، اور اس کے بعد غالباً 6 یا اس طرح سے کچھ اور تعداد ہے جس کو انہوں نے گرفتار بھی کر لیا۔ اور ان پہ الزام کیا ہے کہ وہ وہاں پر اپنے عقیدہ کے مطابق اپنی عبادت گاہ میں چار دیواری کے اندر بغیر کوئی تشہیر کیے اپنی عبادت کر رہے تھے، اپنے خدا کی عبادت کر رہے تھے۔ اور یہ بھی میں آپ کو ویڈیو کلپ دکھا دیتا ہوں، جس میں جو ٹی ایل پی کے انتہا پسند ہے وہ وہاں پہ جمع ہیں، اور جنہوں نے پھر پولیس پر پریشر ڈالا، اور اس کے نتیجے میں پولیس کو یہ کارروائی کرنی پڑی۔ اور جو ٹی ایل پی کے انتہا پسند ہے وہ تو اپنے آپ کو عاشقان رسول بیان کرتے ہیں، لیکن بہرحال جس طرح انگریزی کا محاورہ ہے کہ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز، کہ آپ کے اعمال سے آپ کی کردار کا اصل پتہ چلتا ہے بنسبت یا بجائے اس کے کہ آپ کی باتوں سے۔ تو ابھی ہم اس بات کا تجزیہ کرتے ہیں کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے یا یہ کچھ کسی اور کا عشق ہے۔ بہرحال پہلے آپ ویڈیو دیکھ لیجیے۔ جی، تو یہ ویڈیو تھی اس ہجوم کی جو وہاں پر نعرے بازی کر رہا تھا، جس کے نتیجے میں پولیس وہاں پر آئی۔ اب یہ دیکھیے، یہ ٹی ایل پی کے ایک شخص کچھ فرما رہے ہیں، سنیے۔ الرحمن الرحیم۔ ایک عرصہ دراز سے ہمیں یہ اطلاع تھی کہ یہ مرزائیوں کا گن خانہ ہے، اور یہاں پر شعائر اسلام کو یہ لوگ استعمال کرتے ہیں، اندر جو ہے نماز جمعہ یہ ادا کرتے ہیں۔ ابھی بھی تقریباً 30 سے 35 لوگ اندر موجود ہیں، جو جمعے کا وقت ہو رہا ہے اور ابھی یہ موجود ہیں۔ ہم اعلیٰ اداروں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ پاکستان کے آئین کے مطابق مرزائی نہ جو ہے نا وہ شعائر اسلام کو استعمال کر سکتے ہیں، نہ وہ اپنے آپ کو جناب مسلمان کہہ سکتے ہیں، وہ کافر ہے، مرتد ہے، زندیق ہے، لہذا وہ پاکستان کے آئین کے مطابق وہ شعائر اسلام کو استعمال نہیں کر سکتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ آئیں اور قانون پر عمل کرتے ہوئے ان تمام کو گرفتار کریں اور اس گن خانے کو فوری سیل کیا جائے۔ لہذا ہمارے جی، تو انہوں نے اپنا مدعا بیان کر دیا۔ آئیے اب ایف آئی آر کی کاپی جو اس کی ہاتھ سے لکھی گئی ہے، پڑھنا اس کو مشکل ہے، لیکن میں آپ کے اسکرین پر رکھ دیتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے، اور میں آپ کو اس کے اندر صرف چیدہ نکتہ ہے، وہ چیدہ نکات ہیں، وہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ آپ خود اندازہ کیجئے کہ یہ ان احمدیوں کا جرم کیا بتایا گیا ہے۔ تو یہ اے ایس آئی صاحب نے، جو پولیس کی اے ایس آئی صاحب ہیں، انہوں نے یہ رپورٹ لکھی ہے، اور زبانی مدعی یعنی کہ جس نے آ کے وہاں پہ درخواست دی ہے، اس کی زبانی وہ لکھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں فلانی جگہ پر رہائش پذیر ہوں اور تحریک لبیک پاکستان کا ذمہ دار ہوں۔ مجھے معلوم ہوا کہ مکان نمبر فلاں کراچی میں قادیانیوں نے اپنی عبادت گاہ بنائی ہوئی ہے۔ میں اس معلومات کی تصدیق کے لیے 1 ماہ تک واچ کرتا رہا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس معلومات کی تصدیق کے لیے کہ وہاں پہ قادیانیوں نے اپنی عبادت گاہ بنائی ہوئی ہے، میں 1 مہینے تک اس کو دیکھتا رہا، اس کا جائزہ لیتا رہا۔ اور آج مورخہ 7 مارچ 2025 بوقت 12:50 میں مذکورہ مکان پر پہنچا، تو مذکورہ بالا مکان میں لوگوں کی آمد جو کہ ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ لوگ شاعر اسلام جمعے کی نماز کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں نے مددگار 15 پر کال کی، اور میں اپنے ٹی ایل پی کے مقامی عہدیداروں کو کال کی، جس کے بعد
محلے کے دیگر لوگ اور ٹی ایل پی کے ذمہ داران پہنچ گئے اور 15 کی کال پر پولیس بھی وہاں پہنچ گئی. اچھا آگے انہوں نے اور تفصیل بیان کی. تو یہ ان کا مدعا سامنے آ گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کی عبادتگاہ مجھے پتہ چلی تھی، 1 مہینے تک میں اس کو واچ کرتا رہا، اس کو دیکھتا رہا، اور اس کے بعد میں جب وہاں پر 12:50 پہ وہاں پہنچا جمعے والے دن، تو قادیانی وہاں پر ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ لوگ شاعر اسلام جمعے کی ادائیگی کے لیے جمع ہو رہے ہیں. میرا خیال ہے جو کوئی بھی ایک عام سمجھ بوجھ رکھنے والا آدمی ہے وہ خود اس بات کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ احمدی جو پاکستانی قانون کی پاسداری کرتے ہوئے مسجد نما عمارت یعنی گنبد اور میناروں والی وہ نہیں بنا سکتے، اور یہ مسجد نہیں ہے بلکہ کسی کا پرائیویٹ گھر ہے بظاہر دیکھنے میں. اس لیے ان صاحب کو 1 مہینہ وہاں پر اس کو واچ کرنے کی ضرورت پیش آئی. تو وہاں پر احمدی آرام سے اپنے خدا کو یاد کرنے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، اور یہ جو ٹی ایل پی کے صاحب ہیں یہ وہاں پر جمع ہوتے ہیں، ہلڑ بازی کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، پولیس پر پریشر ڈالتے ہیں، اور آخرکار احمدیوں پر مقدمہ درج کروانے میں اپنے طرف سے کامیاب ہو جاتے ہیں. تو میں اس بارے میں 3 گروپوں سے 3 طرح کے لوگوں سے کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا. ایک تو ٹی ایل پی کے جو لوگ ہیں، ٹی ایل پی کے ممبران ہیں، ٹی ایل پی سے جو اپنے خیالات متفق رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے. نمبر 2 جو پاکستان کے پالیسی میکرز ہیں، پاکستان کو چلانے والے ہیں اور پاکستان کا درد، ملک کا درد دل میں رکھتے ہیں، ان لوگوں سے کچھ گزارشات کروں گا. اور تیسرا جو عام پاکستانی شہری ہیں، چاہے وہ ملازمت پیشہ ہوں یا اور کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہوں، ان کا حکومت سے تعلق ہو یا نہ ہو، میں ان سے کچھ سوالات کروں گا. تو ابھی کچھ میرے ساتھ آپ کچھ دیر اور مزید آپ میرے ساتھ رکیے. تو پہلی بات تو یہ ٹی ایل پی والوں سے، تحریک لبیک پاکستان والوں سے، کہ آپ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ لوگ یہ کام عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کر رہے ہیں. تو کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا کہ جو احمدی ہیں یہ کسی پرائیویٹ جگہ پر، کسی چھپی ہوئی جگہ پر بغیر بتائے لوگوں کو، محلے والوں کو یا ارد گرد کے لوگوں کو یا اور شہریوں کو وہاں پر اپنی عبادت میں مصروف ہیں؟ تو وہ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس وقت جمعے کے وقت میں وہاں پر کیوں اکٹھے ہوئے ہیں؟ یا اگر وہاں پہ کبھی آپ فجر کی نماز کے وقت پہ جائیں یا ظہر کی نماز کے وقت پہ جائیں، جو عام مسلمانوں کے لیے فجر یا ظہر یا عصر یا مغرب عشاء کی نماز ہے کا وقت ہے، وہاں پر احمدی کیوں اکٹھے ہوتے ہیں؟ تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ احمدی بھی عشق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے میں یہ کام کرتے ہیں. اور آپ لوگ تو کھلم کھلا، جو ٹی ایل پی کے ممبران ہیں، آپ لوگ تو کھلم کھلا وہاں پہ جلسہ جلوس کر سکتے ہیں، پولیس کو بلا لیتے ہیں، عدالتیں آپ کے ساتھ ہیں، عوام آپ کے ساتھ ہے، بظاہر حکومت کے بعض کرندے یا حکومت کے بعض لوگ آپ کے ساتھ ہیں، لیکن احمدیوں کے ساتھ تو بظاہر کوئی بھی نہیں ہے. وہ تو وہاں پر سوائے خدا کے اور عام جو سمجھی جاتی ہے طاقت کے سرچشمے لوگ اور جتھا، وہ تو احمدیوں کے پاس وہاں پہ نہیں ہے. وہ تو بیچارے 20 30 40 50 100 ہوں گے شاید، اپنی وہاں پر خدا کو یاد کر رہے ہیں. تو خدا کبھی ان سے مل کے تو دیکھیے کہ کیا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سے محبت کرتے ہیں، رکھتے ہیں، یا کوئی اور معاملہ ہے. تو اگر آپ واقعی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جیسے دعوے دار ہیں، اگر واقعی میں یہ بات ہے، تو کبھی مل کے تو دیکھیے، کبھی کسی احمدی سے بات کر کے تو دیکھیے. شاید آپ کو کچھ جو آپ کو باتیں بتائی گئی ہیں، آپ کو ان باتوں سے مختلف کچھ سچائی، کوئی اور آپ کو پتہ چلے کہ سچ اصل میں کچھ اور ہے، حقیقت کچھ اور ہے. یہ تو بس اتنا ہی میں نے کہنا تھا جو ٹی ایل پی کے حضرات ہیں، اگر کوئی سن رہا ہے یہاں پہ ان کو. اب چلتے ہیں پاکستان کے پالیسی ساز اور ملک چلانے والے جن کے پاس عنان حکومت ہے. بات تو بڑی سادی سی ہے. آپ بھی ملک کی بہتری چاہتے ہیں اور آپ کسی بھی ادارے سے پوچھوا لیں، جب سے ملک میں یہ ویڈیوز اور تصاویر اور اس طرح کے معاملات سامنے آنا شروع ہوئے
تو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں کے پاس یہ قابلیت ہے کہ وہ کسی بھی گروپ کی اچھی طرح سے جائزہ لے سکتے ہیں. تو پھر اس پرمن شہریوں کے گروہ کے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں رکھا جائے یا کسی ایسے گروہ کو پنپنا دیا جائے جو آخرکار انتہا پسندی پہ منتج ہوتا ہے. اور وہ انتہا پسندی پھر آمدیوں کو نہیں بلکہ آمدیوں سے زیادہ باقی جو ملک کے لوگ ہیں، باقی اور جو گروہ ہیں، باقی اور جو مسالک سے تعلق رکھنے والے ہیں یا حکومت کے خود باشندے ہیں، لوگ ہیں، ان پر وہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے ملک بدنام ہوتا ہے. تو ایسا کام جس سے ایک پرامن شہریوں کے گروہ جو صرف اپنے خدا کی عبادت کر رہا ہے، بالکل پرامن طریقے سے، سادہ طریقے سے، بغیر اس کی تشہیر کیے، ان پر یہ ظلم کیوں؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ملک ترقی کر جائے گا، اس سے ملک کے حالات میں بہتری آ جائے گی، تو چلیں پھر ٹھیک ہے. برکیف میرا تو یہ ماننا ہے کہ ہمیں تاریخ یہ بتاتی ہے، تجربہ یہ بتاتا ہے کہ یہ جو انتہا پسندی کی سوچ ہے جس میں انسان سوچے یا سمجھے کہ جو میں سوچتا ہوں کسی دوسرے کے بارے میں وہ بھی ویسے ہی کرے جیسے میری سوچ ہے، تو آخرکار اس کا نتیجہ جو افغانستان میں ہوا یا ہو رہا ہے یا وہ جو لال مسجد والوں نے اسلام آباد میں کیا، بہت ساری مثالیں ہیں پاکستان میں، اس کا آخری نتیجہ وہ نکلے گا. تو کیا یہ نتیجہ ہمارے ملک کے لیے اچھا ہے؟ فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں. اور تیسری بات میں نے کہنی ہے پاکستان کے عام شہریوں سے، ان کا حکومت سے تعلق ہو یا نہ ہو، کہ سب جانتے ہیں کہ یہ پولیس اور اس طرح کے جو ادارے ہیں یہ عوام کی جو دولت ہے، جو پبلک ٹیکس منی ہے، یہ اس سے چلتے ہیں. کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی پولیس اس معاملے میں، آپ کی سندھ کی پولیس، کراچی کے علاقے کی پولیس، وہ کچھ دہشت گردوں کے پیچھے جائے، چوروں کے پیچھے جائے، ڈاکوں کے پیچھے جائے، قاتلوں کے پیچھے جائے، ریپسٹ کے پیچھے جائے، یا اس طرح کے اور جو مجرمین ہیں ان کے پیچھے جائے، یا وہ جو احمدی وہاں پر اپنی عبادت میں مصروف ہیں اور بغیر کسی کو اطلاع کیے اس کے پیچھے وہ پولیس کا ایک کنٹینجنٹ جائے، پھر وہاں کا جو سارا عملہ ہے اس علاقے کے تھانے کا وہ اس معاملے میں پڑا رہے، پھر وہ ان کے بارے میں آپس میں ٹی ایل پی اور اس طرح کے جو بھی گروہ ہیں جو آمدیوں سے نفرت رکھتے ہیں ان کے درمیان آپس میں کوئی ایسا تصفیہ کرانے کی کوشش کرے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پیسے سے، کیونکہ وہ ٹیکس پیئر منی ہے آپ کا، اگر آپ ملازمت پیشہ ہیں کسی پرائیویٹ کمپنی میں تو آپ کا ٹیکس کٹ کے آتا ہوگا آپ کے پے چیک میں سے، آپ کی ماہانہ تنخواہ میں سے. اور اگر آپ تاجر بھی ہیں یا بڑا ٹیکس پاکستان میں کم ہی لوگ دیتے ہیں مجموعی طور پر، تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایسے ٹیکس نہیں بھی دیتے تو اب جس طرح اگر آپ جیز کا کارڈ لوڈ کرتے ہیں یا اور کوئی آپ اے ٹی ایم کی ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو وہ ٹیکس تو وہاں پہ کٹتا ہی ہے. تو وہ جو ٹیکس ہے جو حکومت کے پاس جاتا ہے، حکومت کے خزانے میں، جو سارے ہمارے جو حکومتی ادارے ہیں اسی سے چلتے ہیں. تو پولیس، آپ چاہتے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ احمدیوں کے پیچھے اس طرح سے لگی رہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں یہی تو ٹھیک ہے، پھر آپ کی مرضی ہے. لیکن اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو پلیز خدا کے لیے اپنے ارد گرد لوگوں سے بات کریں. اگر آپ کسی کو جانتے ہیں اور کچھ نہیں تو جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر تم کسی غلط کام کو ہوتے دیکھو تو اس کو اگر ہاتھ سے روک سکتے ہو تو روکو، اگر تمہارا طاقت ہے، نہیں تو تم اس کو منہ سے برا بولو، اور اگر منہ سے برا نہیں بول سکتے تو کم از کم دل میں اس کو برا جانو، اس کے لیے دعائی کر دو. ہمارا ملک ہے، سب کا ملک ہے. میرا خیال ہے کہ سب لوگ یہاں پر امن سے رہنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں، معاشی ترقی کرنا چاہتے ہیں اور اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، خدا تعالیٰ کو یاد کرنا چاہتے ہیں. اس میں اس طرح کی گروہ بندی میں پڑنا جس میں ایک گروہ دوسرے گروہ کے یوں گریبان پکڑنے کے چکر میں ہو، اور آخرکار اس بربادی تمام لوگوں کی ہے، ملک کی ہے. اور آمدی تو اس ملک میں تھوڑے سے ہیں لیکن باقی کروڑوں جو ہیں وہ آمدی نہیں ہیں، جو کہ اس سے زیادہ ان پر منفی اثر پڑتا ہے. سب جانتے ہیں یہ جو عمران خان صاحب کے زمانے میں 80,000 شاید نمبر بولا گیا تھا کہ 80,000 یا 90,000 جو تحریک طالبان کے خلاف، ٹی ٹی پی کے خلاف اور مختلف قسم کی جو پاکستان میں دہشت گردی ہوئی ہے پچھلے 15-20 سالوں میں، اس دہشت گردی میں ہزاروں
عام جانیں، سویلین لوگ، پولیس کے لوگ، فوج کے لوگ، حکومت کے اور لوگ وہاں پر بیچارے قتل ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، جاں بحق ہوئے ہیں۔ کیا یہ اس طرح کا عمل ہماری سوسائٹی کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے شہر کے لیے، ہمارے ملک کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے؟ ابھی کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔